بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1091۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی، جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عابد کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعتیں پڑھتے، سلام پھرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1093۔ معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر نے اور ان سے ان کے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا منہ کس طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1094۔ محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1095۔ نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اس طرح وتر بھی، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1096۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے، خواہ اس کا منہ کس طرف ہوتا، آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1097۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ عامر بن ربیعہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا، لیکن فرض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1098۔ یونس نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سالم نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1100۔ انس بن سیرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جب حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے،
میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلہ سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلہ کی سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم بن طہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سیرین سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔